الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جمیع خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ایک بار پھر ہم اس روحانی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسی نیک صحبتیں زندگی بھر عطا فرمائے، بلکہ جنت میں بھی اللہ عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت میں بھی جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بندیوں سے فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتی ہو، کیا مانگتے ہو، تو لوگ اس وقت علماء سے پوچھیں گے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگیں، ہم اپنے رب سے بولیے کیا مانگیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت میں بھی علماء کی حاجت ہوگی، لوگ جنت میں بھی علماء کے علم کے محتاج ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی صحبتوں سے زندگی بھر نوازیں۔ یہ روحانی محفل رکھنے کا سبب کیا ہے؟ یہ روحانی محفل شروع کرنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے اس کی رضا کے لیے اپنی تمام وہ معزز خواتین جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے ساتھ عقیدت کا رشتہ رکھتی ہیں، ہمارے سلسلے کے ساتھ عقیدت کا رشتہ رکھتی ہیں، یا دنیا میں کہیں موجود ہیں اور آل رسول سے محبت رکھتی ہیں، حضور کے خاندان سے احترام کا رشتہ رکھتی ہیں، ہم ایسی تمام خواتین کے لیے تربیت کا اہتمام کریں۔ کس چیز کا اہتمام کریں؟ یعنی یہ تربیت خواتین کے لیے بالخصوص روحانی محفل کا انتظام ہے۔ تو اس سے پہلے بھی محافل ہوتی رہی ہماری، تو میں نے یہ چاہا کہ تربیت خواتین کے نام سے ریکارڈنگز کا ایک سلسلہ ہو جائے، اور تربیت خواتین کے عنوان سے ہی یہ تربیت کا ایک سلسلہ ریکارڈ کرا لیا جائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہاں اللہ ہمارے دل، زبان اور قلم پہ حق اور حکمت اور ہدایت جاری فرمائے، اللہ باطل سوچنے، کہنے، لکھنے سے، دیکھنے سے محفوظ فرمائے۔ لہٰذا آپ نے توجہ سے یہ نشست میں بیٹھنا بھی ہے، دروس کو سننا بھی ہے، گھروں میں جا کے اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لینا ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے۔ پہلی چیز یہ سمجھیں کہ اسلام میں عورت کو بہت بڑا مقام دیا گیا، اور وہ مقام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عطا فرمایا ہے۔ حضور سے پہلے عورت کی عزت، مقام اور مرتبے کا وہ مقام، وہ صورت، وہ مثال آپ پیش نہیں کر سکتے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت کی صورت میں اس دنیا میں تشریف فرما ہو کے عطا فرمائی ہے۔ اس کو اب یوں ہی دیکھیے کہ عورت کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ نساء نازل فرمائی ہے، سورہ النساء، خواتین پر ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، جبکہ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام سے کوئی عورت، کوئی سورت نہیں، یعنی عورتوں کے نام سے ایک سورت ہے لیکن مردوں کے نام سے کوئی سورت، انبیاء کے نام پر ہیں سورتیں، ٹھیک ہے، لیکن سورۃ النساء جس طرح کہا گیا خواتین کی سورت، اسی طرح سورۃ الرجال نہیں نازل ہوئی، اس سے خواتین کی عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کا اظہار مقصود ہے۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی طور پر محنت
اور تربیت کا اندازہ آپ یہاں سے فرمائیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 6 دن جب مردوں کی تربیت فرماتے، انہیں نماز پڑھاتے، ان سے درس واعظ کا تعلق اور رشتہ ہوتا، تو جب بھی ان کی تربیت فرماتے تو وہاں خواتین بھی شرکت کرتی، خواتین بھی نماز بھی پڑھتی آ کے، درس میں بھی شرکت کرتی، تو 6 دن خواتین باقاعدگی سے آتی، اور ہفتے میں 1 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواتین کی تربیت کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ اس دن مردوں کو صحبت نصیب نہ ہوتی، میری بات سمجھے آپ یا نہیں؟ یعنی حضور نماز پڑھانے کے لیے جاتے اور گھر تشریف لے آتے، اس دن سارا دن خواتین کی تربیت کے اوپر محنت فرماتے۔ تو میں اکثر یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تربیت مردوں کی کرتے تھے یا عورتوں کی کرتے تھے؟ زیادہ وقت مردوں کو دیتے تھے یا عورتوں کو دیتے تھے؟ خواتین کو دیتے تھے کہ 6 دن بھی وہ شریک ہوتی تھی، اور 7واں دن مخصوص ہی انہیں کے لیے تھا۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین کی تربیت پر اس قدر محنت فرمائیں، اور ہم جس دور میں آ گئے ہیں، ہم اس دور میں، تو ہم اس دور میں اپنی خواتین سے یہ تو تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری خواتین میں ہر طرح کی خوبی ہو، کوئی خامی نہ ہو، لیکن ان کی تربیت کے اوپر ہمارے ہاں کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ ان کے اخلاق بگاڑنے کے لیے انتظام ہے۔ گھروں میں ٹی وی کا انتظام ہے، ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، تو ڈرامے جو ہیں آج کل جتنے بھی پاکستان کے چل رہے ہیں، آپ دیکھیں اس میں خواتین کے اخلاق تباہ کرنے کی پوری محنت کی جا رہی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم کی جا رہی ہے ہماری بچیوں میں، ہماری بیٹیوں میں، حتیٰ کہ حرام رشتوں تک کا جو ایک فرق ہے وہ بھی اٹھایا جا رہا ہے ڈراموں کے ذریعے سے۔ حرام رشتوں کا فرق، میرے لفظوں میں جو گہرائی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی حرام رشتوں تک کے ناجائز تعلقات ڈراموں کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں، اور یہ علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر 100 بندے آپ کی کوئی چیز دیکھیں، کتنے؟ تو 10 بندے اس پر عمل ضرور کریں گے۔ یعنی اگر 1 کروڑ خواتین اس طرح کا ڈرامہ دیکھتی ہیں جس میں حرام رشتوں کے بھی ناجائز تعلقات دکھائے جاتے ہیں، تو 10 لاکھ سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اس ڈگر پہ چل پڑیں گی۔ تو اس درجے تک ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا براہ راست رسائی رکھتا ہے ہماری بہنوں تک، ہماری بیٹیوں تک، موبائل کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے براہ راست رسائی رکھتا ہے، وہ براہ راست ان کا ذہن بنا رہا ہے، برائی کا، فحاشی کا براہ راست ذہن بنا رہا ہے۔ تو ایک طرف خواتین پر براہ راست محنت کی جا رہی ہے، یعنی اس میں اور عورت میں پردہ ہی کوئی نہیں نا، وہ جو ڈرامہ اس کے پاس ٹی وی میں چل رہا ہے، موبائل پہ چل رہا ہے، موبائل پہ جو چیزیں اس کو دی جا رہی ہیں وہاں تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، وہ براہ راست اس تک رسائی رکھتا ہے میڈیا، ہماری خواتین تک، ہماری بہنوں بیٹیوں تک۔ لیکن اس کے مقابلے میں خواتین کی تربیت، اسلامی، دینی، روحانی، اخلاقی تربیت، اس کا انتظام ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے عورت کا تعلق مسجد سے کاٹ دیا، حالانکہ ہمیں کوئی درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ عورت نے بازار جانا نہیں چھوڑا، اور کسی گھر کی عورت نہیں جو بازار نہ جاتی ہو، میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ لیکن اسے مسجد سے کاٹ دیا گیا، یہ کہہ کے کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اس میں درمیانہ انتظام کر لینا چاہیے تھا، اس میں درمیانہ انتظام ہونا چاہیے تھا۔ وہ انتظام کیا؟ یعنی خواتین کے لیے وہ باپردہ مسجد میں انتظام ہو جاتا۔ مسجد کے 2 دروازے ہوتے، ایک سے مردوں کا داخلہ اور خارجہ ہوتا دروازہ وہ، اور دوسری طرف سے خواتین آ جا سکتی، باپردہ طریقے سے آتی، جمعے میں شرکت کرتی، درس سنتی، واعظ سنتی، ان کا ایک تعلق قائم رہتا، روحانی تعلق اسلام کے ساتھ قائم رہتا، دین کے ساتھ قائم رہتا، نماز کے ساتھ قائم رہتا، مسجد کے ساتھ قائم رہتا۔ جمعے سے بھی کاٹ دیا تعلق، درس اور واعظ تک سے ہم نے تعلق خواتین کا کاٹ دیا۔ کیوں جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ تو جب معاشرے کے مرد ہماری خواتین کے لیے کوئی تربیت کا انتظام نہیں کر رہے تو وہ کس چیز کا شکوہ کرتے ہیں؟ انہیں شکوہ کس چیز کا؟ پھر انہیں شکوہ خود سے ہونا چاہیے
میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کو یوں ہی سمجھے کوئی بندہ ٹیپ ریکارڈر آن کرے اور اس میں گالیاں بھر دے اور بعد میں کہ اس سے تلاوت کیوں نہیں چل رہی، اس سے نعت کیوں نہیں چل رہی، اس سے اچھی اچھی باتیں کیوں نہیں چل رہی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو ایسا آدمی خود ہی بیوقوف ہے کہ اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر کے خود ہی بیہودہ بدتمیزی والی گالیاں اس میں ریکارڈ کروا دی ہیں۔ اب توقع یہ رکھتا ہے کہ اس میں سے اچھی باتیں نکلیں۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنی بچیوں میں جو چیزیں بھر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، معاشرے کے ذریعے، پھر سکول ہے، سکول مجھے معاف کیجیے گا، جتنی برائیاں بچے سکول کے ذریعے سیکھ جاتے ہیں، اب ایسی مجبوری ہے کہ میرے بچے بھی سکول جاتے ہیں، لیکن سکول وہاں ہر رنگ کا بچہ، ہر رنگ کی بچی آئی ہوتی ہے، اور سکولوں میں تربیت کا کوئی پیریڈ ہی نہیں ہے، کوئی لیکچر ہی تربیت پہ نہیں ہے۔ اسلامیات کا بھی ہوتا ہے تو ٹیچر پہ پریشر ہوتا ہے کہ میں نے اس میں سے صرف سلیبس کور کرانا ہے، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے تیاری کروانی ہے، اس میں کوئی تربیت سامنے نہیں ہوتی، پیش نظر نہیں ہوتی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سکولز کے اندر بھی کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے، حتیٰ کہ مدارس میں بھی نہیں ہے۔ بہت سارے کیس میرے سامنے آتے ہیں جو بچیاں مدارس سے بھی پڑھی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی وہ اخلاق نظر نہیں آتے جو آنے چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو تربیت تربیت تربیت، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ ایک الگ چیز ہے، یہ علم کو پریکٹیکلی اپنے کردار میں شامل کرنا ہے۔ یہ جو سیکھا ہوا ہے اس کا اظہار اپنے عمل اور کردار سے کرنا ہے۔ تربیت ایک پریکٹیکل چیز ہے، ایک عملی چیز ہے، یہ صرف سننے سنانے والی چیز نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف توجہ کیجیے، میں آپ کو اب فرق بتاتا ہوں تربیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ چیز سکھاتا ہوں کہ کوئی آپ کے پاس حرام چیز لے آئے تو آپ نے اس کو نہیں کھانا، آپ نے یہ سیکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ علم آ گیا۔ اب کو حرام چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ اس کو کھا جائیں تو علم تو ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نے عملی طور پہ اس علم کا اظہار نہیں کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کو کوئی تربیت حاصل نہیں ہوئی۔ علم حاصل ہو گیا لیکن تربیت حاصل، تربیت نے اس علم کو عملی جامہ پہنانے، اس علم پر عمل کرنے کی قوت دینی تھی آپ کو۔ وہ جو قوت تھی وہ تربیت تھی، کہ جب آپ کے سامنے حرام ہے تو آپ کے نہیں، اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا ہے، میں یہ حرام چیز نہیں کھا سکتی۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو یہ ہے تربیت۔ تربیت علم پر عمل کرنے کی ایک پریکٹیکل چیز ہے، ایک مشق ہے۔ میری بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو چند چیزیں سکھاؤں اس پہلے درس کے اندر۔ نیک صحبت کی ضرورت، اس کا احساس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دلایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کیا ہے جی بولیے؟ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبادلین فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے، اور جو میری خاطر ایک دوسرے کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی مجلس میں، صحبت میں، محفل میں بیٹھتے ہیں میری خاطر، ان کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، کوئی لین دین، کوئی کھان پین، کوئی گپ شپ، یہ مقصد نہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ چوتھا فرمایا والمتبادلین فیہ، اور جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ان چاروں قسموں کے بندوں پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی محبت چاہیے تو ان چاروں میں سے کوئی ایک بننا ہوگا۔ اور کیا ہی کمال ہے کہ اگر ہم یہ چاروں صفات اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ کی خاطر ہی ایک دوسرے سے محبت کریں، کسی سے ذاتی محبت نہ ہو، کوئی طمع والی نہ ہو، کوئی لالچ والی نہ ہو کہ یہ مشکل کے وقت کام آئے گی، کوئی مشکل کے وقت کام نہیں آتا۔ وہ کسی درویش نے پوچھا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا بیٹا اس لیے کہ ابھی تمہیں دوسرے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اللہ نظر نہیں آتا۔ جب تم پہ مشکل آئے گی پھر تمہیں کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا، پھر صرف اللہ ہی نظر آئے گا۔ تو جب تک میرے شیخ و مرشد فرماتے ہیں
کہ انسان کے اندر لوگوں سے جو امیدیں قائم کرتا ہے نا، اس کا ایک بت بن جاتا ہے اور انسان اس کو پوجنے لگ جاتا ہے کہ میں اس کی آؤ بھگت کروں، میں اس سے تعلق رکھوں، میں اس سے رشتہ رکھوں، یہ مشکل کے وقت میرے کام آئے گا، اس بت کی پوجا کر رہا ہے۔ لیکن خدا غیور ہے، غیرت والا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو، وہ غیرت والا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو وہ اسی کے ہاتھوں وہ بت توڑواتا ہے جس کے لیے آپ نے امید قائم کی ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر وہ اسی کے ہاتھوں آپ کی امید توڑوا دے تو یہ بھی اس کا فضل ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ آپ پر حقیقت دنیا کی واضح ہو جائے نا۔ تو اس لیے جس سے بھی تعلق رکھیں اللہ کی خاطر رکھیں۔ اچھا، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرا جو رشتہ ہے وہ فلاں سے اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی بڑی سادہ سی پہچان ہے، اگر تو کسی سے ملنا، کسی سے محبت، کسی کی صحبت میں بیٹھنا آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے میرا رشتہ اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر اس سے ملاقات، اس سے محبت، اس سے دوستی وہ آپ کو اللہ سے دور لے جانا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں یہ دنیا داری والی دوستی ہے، یہ اللہ والا رشتہ، یہ دنیا والا رشتہ ہے، یہ مجھے خراب کرے گا۔ سہیلیاں آپس میں ملتی ہیں نا، تو دیکھیں ان کی ڈسکشن کیا ہے، ان کی آپس میں بات چیت کیسی ہے۔ اگر تو وہ گفتگو، وہ ملنا اللہ کے قریب کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ والی دوستی، اس کو قائم رکھیں۔ اگر مل کے برائی والی باتیں ہو رہی ہیں، فیشن پہ باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، فضول گفتگو ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں، تو سمجھ جائیں یہ حب دنیا پہ بات ہو رہی ہے، دنیا کی محبت، ناپاک محبت۔ جس طرح لڑکے مل کے خواتین کے متعلق باتیں کرتے ہیں، لڑکیاں مل کے لڑکوں کے متعلق باتیں کرتی ہیں، جس سے برائی کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، فحاشی کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، جنسی بے راہ روی طبیعت کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایسی دوستیاں ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ دوستیاں شیطان والی دوستیاں ہیں، وہ دنیاوی دوستیاں، وہ شیطانی دوستیاں، وہ خدائی دوستیاں نہیں، ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ حضرت مولانا رومی نے ایک مثال دی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بری صحبت ہے، کیا بری دوستی، بری صحبت، بری سہیلی، ملنے جلنے والی، چاہے وہ محلے کی ہو، چاہے وہ اسکول کی ہو، وہ کہیں کی بھی ہو، بری صحبت آپ نے فرمایا کہ زہر قاتل والے سانپ سے بھی زیادہ شدید ہے، خطرناک ہے۔ اس لیے کہ جب زہر قاتل والا سانپ ڈستا ہے تو جان جاتی ہے، اور جب بری دوستی ڈستی ہے تو ایمان جاتا ہے، اور ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایمان بولیے، جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے بری صحبت سے بچیں، بری صحبت سے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، ایک بندہ آگ کے قریب بیٹھا ہو، کس کے قریب؟ آگ کے قریب بیٹھا ہو، اور وہ کہے کہ شاہ صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ مجھے نا گرمی بہت لگتی ہے۔ اس کا معمول کہ ہر وقت آگ کے قریب رہتا ہے یا آگ کے قریب رہتی ہے، تو بھائی اس کا علاج طویل نہیں، اس کا علاج کیا کہ وہ آگ سے دور ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ایک شخص نیک تو بننا چاہتا ہے، خواہش ہے اس کے اندر، لیکن وہ بری دوستی چھوڑنے کو تیار نہیں، بری سہیلی چھوڑنے کو تیار نہیں، جس کے ساتھ دوستی شیطان کی بنیاد پر قائم ہوگی، دنیا کے کسی محبت یا دنیا کے کسی لالچ یا مطلب کی بنیاد پر قائم ہوگی، ایسی دوستی چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہے، سہیلی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، محلے کی کوئی ملنے جلنے والی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں محض دعا کرنے سے، خواہش رکھنے سے نیک ہو جاؤں گی، تو ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے، اور آگے ہی فرما دیا جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھے، کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھے بغیر آپ کبھی بھی نیک اور صالح ہو سکتی نہیں ہے۔ جس سے بھی صحبت کا تعلق ہو، دوستی کا، ملاقات کا، وہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ کس کی خاطر ہونا چاہیے بولیے؟ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ ایک بات سنیں، دروازہ بھی بند کر دیں، ہاں ٹھہرے، دروازہ بھی بند کر دیں۔ تو میں اختتام کی طرف آتا ہوں اس حوالے سے
دوسری حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں. کتنی قسم کے؟ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جب اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پہلا کون سا ہے؟ پہلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پہلا کون سا؟ عدل کرنے والا حکمران، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اب حکمران سے مراد صرف صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. صرف وہی نہیں، ہر انسان حکمران ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور آگے حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ایک باپ اپنے پورے خاندان پر حکمران ہے، نگہبان ہے، اس سے سوال ہوگا اس نے کس طرح کی ان کی تربیت کی. ایک ماں اپنی بیٹیوں پر نگہبان ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر نگہبان ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن پہ نگہبان ہے. میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ تو ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نگہبان ہے، اور اس سے اس کے نگہبانی کے بارے سوال ہوگا کہ اس نے کس طرح کی تربیت کی. تربیت کا سوال ہونا ہے باقاعدہ. تو ہر شخص حکمران ہے. حضرت عباس رسول اللہ کے چچا آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کوئی عہدہ عطا فرما دیں، کسی علاقے کا حکمران بنا دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا میں آپ کو آپ کے بدن کا حکمران بناتا ہوں. میں آپ کو آپ کے کہ یہ آنکھیں رایاں ہیں، عوام ہے، آنکھیں رایاں ہیں، کان رایا ہے، دل آپ کی رایا ہے، ہاتھ آپ کی رایا ہے، پاؤں رایا ہے. آپ ان پر اچھی حکمرانی کریں، ان سے وہ کام لیں جو لینا چاہیے، اور وہ کام نہ لیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے وہ کام نہ لیں، اپنی آنکھوں سے وہ کام نہ لیں. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا. کہاں؟ تو وہاں میں نے دیکھا ایک جوان ہے جس کی پیشانی سے تہجد کا نور چمک رہا. تو میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے ایک ٹہنی پکڑی اور زمین کے اوپر اس نے جواب لکھ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور نیچے ایک شعر لکھ دیا ٹہنی سے ہی نا. اس نے کہا کہ حضور معاف کیجئے گا کہ میں آپ کو زبان سے جواب نہیں دے سکا. وجہ کیا ہے؟ اس شعر لکھا، اس کا مفہوم یہ تھا، اس نے کہا یہ زبان بڑے فساد کرواتی ہے. یعنی بیوی کو یہ شکایت ہے شوہر کی زبان کی، اور شوہر کو شکایت ہے بیوی کی زبان کی. یہ زبان کا بڑی خرابیاں کراتی ہے، بڑے فساد پھیلاتی ہے، بڑے جھگڑے کرواتی ہے، بڑا زہر پھیلاتی ہے، فتنے پھیلاتی ہے، جھگڑے کروا دیتی ہے، بدگمانیاں پھیلا دیتی ہے. اس نے کہا یہ زبان بڑی خرابیاں کرتی ہے. کیا؟ زبان بڑی خرابیاں کرتی ہے، اس لیے میں نے اس زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. جب حضرت ذوالنون مصری نے اس کی یہ بات سنی نا، تو آپ نے بھی ایک شعر لکھا زمین پر جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے بندہ خدا، تم نے اپنی زبان کو تو اللہ کی نافرمانی سے روک لیا، اب ہاتھ سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تو اللہ کے ہاں شرمندہ ہو جائے. یہ کہنا تھا کہ اس کی ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر پڑا. جب حضرت ذوالنون مصری نے آگے بڑھ کے اس کو دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. یہ اللہ کا خوف تھا دل کے اندر. جی حضرت ذوالنون مصری نے، ہاں اس کو جواباً ایک شعر لکھا نا. اس نے شعر میں کہا نا کہ میری یہ زبان بڑی خرابیاں کرتی، میں نے اس لیے اس کو بند کر دیا. تو حضرت ذوالنون مصری نے بھی شعر لکھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر زبان کو اللہ کی نافرمانی سے روک لیا ہے تو اس ہاتھ سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تو اللہ کیا شرمندہ ہو جائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العینان تزنیان، دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں.
اور فرمایا والیدان تزنیان، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقلب یزنی، اور دل بھی زنا کرتا ہے، کہ اس کا زنا تصور کرنا ہے، سوچنا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں۔ دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں کہ ایسی جگہ کی طرف چل کے جائیں جہاں ایسا گناہ ہو یا ایسی باتیں ہوں۔ اور فرمایا والاذنان تزنیان، کان بھی زنا کرتے ہیں کہ وہ ایسا کلام سنیں، فحاشی والا، بے حیائی والا کلام سنیں، یا کانوں کا زنا۔ اور فرمایا کہ شرمگاہ زنا کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ سے بھی کوئی ایسا گناہ نہ کرنا جس سے تو اللہ کے ہاں شرمندہ ہو جائے اور تجھے شرمسار ہونا پڑے۔ میری بات اب سمجھے گا نہیں؟ تو انسان اپنے بدن پہ بھی حکمران ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو اچھا حکمران ہے، عادل حکمران ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جب اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دوسرا ارشاد فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، وہ بیٹا یا بیٹی، وہ بھائی یا بہن جس کی جوانی اللہ کی عبادت محبت میں گزری، جس نے دل لگایا تو اللہ سے دل لگایا، کسی لڑکے سے دل نہیں لگایا، کسی لڑکی سے دل نہیں لگایا، کیونکہ یہ ذلت کے سودے ہیں۔ کس کو یہاں عزت ملتی ہے اس راہ میں؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی سے دل لگائے اس کے لیے ذلت پڑی ہوئی ہے، رستے میں مل جائے گی اسے، اس نے ذلت کا سودا کیا۔ یہ دل جس نے بنایا ہے اسی سے محبت اس کو کرنی چاہیے۔ اور کسی سینے میں دو دل نہیں ہوتے کہ دو محبتیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں وہ سما سکیں۔ ہاں، جو محبت اللہ کی محبت میں اضافہ کرے وہ ایک ہی محبت ہے، وہ ایک ہی محبت ہے۔ مثلا رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت میں اضافہ کرتی ہے، وہ ایک ہی محبت ہے۔ اولیاء کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، صالحین کی محبت، نیک لوگوں کی محبت ہے، وہ محبت اللہ ہی کی محبت میں اضافہ کرتی، لہٰذا وہ ایک محبت۔ دو ٹکرانے والی محبتیں ایک دل میں جمع ہو سکتی نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتی۔ تو یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، تو دو ٹکرانے والی محبتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ تو فرمایا جس نے اپنی جوانی اللہ کی محبت میں گزاری، جس بیٹی نے دل لگایا تو اللہ سے لگایا، اس کا سب سے بڑا شغف اللہ کی ذات ہے، اس کو سکون اللہ کے پاس ملتا ہے، اس کو سکون خدا کو یاد کر کے ملتا ہے۔ ہمارے ہاں جب عورتیں مخصوص دنوں سے گزرتی ہیں ان کا تعلق کاٹ دیا جاتا ہے، مصلے سے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی، ذکر اذکار سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے تاکید کی کہ ان دنوں عورتوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ذکر کی، کہ ان پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے لباس کا اہتمام کریں اور نمازوں کے اوقات میں مصلے پر بیٹھیں، اتنی دیر بیٹھ کے درود پاک پڑھ لیں، کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، خدا کو یاد کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا مصلی پکڑا دو مسجد سے، کھڑکی کھلتی تھی نا حضور کے گھر کی مسجد میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں۔ حضور نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یہ اسلام ہے جس نے تربیت دی ہے یہ ساری۔ ان دنوں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، خدا کا ذکر کرنا ہے، کلمہ شریف پڑھتے رہنا ہے، بسم اللہ پڑھتے رہنا ہے، درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ تو وہ عورت جس نے اللہ سے ہی دل لگایا، وہ جوان، وہ لڑکا جس نے اللہ سے ہی دل لگایا، دنیا کی محبتوں میں نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلہ دے گا کہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد میں، نیک صحبت میں۔ اب آپ بیٹیاں ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، معزز خواتین بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، یہاں نیک صحبت بھی مراد ہے، یعنی جس کا دل نیک صحبت میں لگا رہے، مسجد میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔